السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل موم ان پشاور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ میری ساری بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، یہ 2 دن کا ولاگ ہے۔ 2 دن بہت مصروف گزر جاتے ہیں، مطلب ہفتے اور اتوار کو، کیونکہ بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں اور سارے گھر کی جو گروسری وغیرہ ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، شادیاں وغیرہ ہوتی ہے، وہ انہی 2 دنوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے آج اپنے لیے جوار کی جو روٹی ہوتی ہے، جس کو مکئی کی روٹی کہتے ہیں، وہ میں نے پکایا ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں نے سبز پیاز، دھنیا، سوکھا دھنیا اور سارے کے سارے جو مسالے ہیں وہ میں اس طرح ڈال لیتی ہوں۔ یقین کرے کہ اتنے مزے کی بن جاتی ہے، جیسے کہ پشاور کے جو چپلی کباب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو یہ روٹی بھی تقریباً اس جیسی ہے، صرف اس میں قیمہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم کھانا کھا ہی رہے تھے، کچھ سالن تھا اور ساتھ میں نیبر وغیرہ نے جو ہے تو چاول بھجوائے، دیگ والے چاول، جس کو دیکھ کر کافی دل خوش ہو گیا۔ تو جی، یہ ہو گیا سنڈے کو شادی تھی میری فرینڈ، میری بیسٹ فرینڈ جو ہے تو اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی تو خیر ثوابی میں تھی، مگر میں وہاں رات کو بارات پہ نہ جا سکی، تو پھر مجھے ولیمے پہ جانا تھا، اور ولیمے کے لیے پھر مجھے صبح صبح اٹھنا پڑا، پھر تیار ہونا پڑنا، اور یہ قریب ہی تھا صدر میں جو ڈینس ہے، شیراز ارینا، وہیں پر شادی تھی۔ یہاں پر کافی زیادہ مزہ آیا، اپنی فرینڈ کے ساتھ گپ شپ لگائی، دلہن بھی ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی تھی۔ اچھا، میں اپنے سائڈ سے جو تھی تو میں سوچی تھی کہ میں گھر سے لیٹ نکلی ہوں، مگر جب یہاں پر آئی تو اتنے خاص کوئی نہیں آیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہی تھے کہ کھانا لگ گیا تھا، اور میں ابھی ناشتہ کر کے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی، بلکہ آج میں نے کچھ زیادہ ہی ناشتہ کیا تھا، پراٹھے وراٹھے کھائے تھے، چائے میں پی تھی، تو کھانے کو تو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ خیر، میں نے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ لے لیا تھا۔ بس یہاں پر 2-3 گھنٹے تقریباً ہمارے گزر گئے تھے۔ اب مجھے جانا گھر تھا، کیونکہ میرے بیٹے کا کل پیپر تھا، تو ذرا اس کو جلتی تھی، اور موسم اچھا تھا، دھوپ باہر تھی، مگر پھر بھی تھوڑی بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے گھر جو بڑی بڑی گروسری ہوتی ہے، جیسے اس طرح کی گروسری ہوتی ہے، وہ سنڈے کو ہی آتی ہے۔ تو آتے ہوئے میں اپنے ساتھ چائے کی پتی لے آئی تھی مشتاق سے، اور انڈے ختم ہو گئے تھے، 1 ہفتے کے لیے ہم لے آتے ہیں، بس یہ پورا ایک اس طرح کا پیکٹ لے آتے ہیں، تو 1 ہفتے ہم لوگ کا چل جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں میں آتے آتے میں نے بیٹے سے کہا کہ راستے میں جو آتی ہے ہم لے لیتے ہیں، اور یہاں پر میں نے لہسن صاف کیا تھی، یقین کرے کہ بالکل بھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اس کو چاپ کر کے پیسٹ بنا لوں۔ میرے ہسبینڈ فروٹ لے کر آ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی میں سنبھال لوں گی، اور آپ لوگ کے ساتھ ایک باتیں بھی شیئر کر لیتی ہوں، جو جیسے کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا، کہ جس میں میں نے کہا ہے کہ جیسے آپ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چھوٹا سا عمل کرنے سے یقین کرے کہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، بہت زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں جو خوشحالی کا راز ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا وہ عمل جو کہ ہے بہت چھوٹا، اور جس میں ہے سلام اور سورہ اخلاص۔ مطلب سورہ اخلاص ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، جو جیسے ہی آپ لوگ گھر میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، جیسے ہی آپ لوگ لاک کھولیں گے گھر کا، اور جیسے ہی آپ پہلا پاؤں رکھیں گے گھر میں، تو سب سے پہلے خوب اونچی آواز میں آپ لوگوں نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سبھی کو آتا ہوگا ظاہر ہے۔ یقین کرے کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے سلام بولتی ہوں، بلکہ میرے بچوں کی ماشاءاللہ یہ عادت ہو گئی ہے، ہم سب کی عادت ہو گئی ہے، ہم جیسے ہی باہر سے انٹر ہوتے ہیں گھر میں، سب خوب تیز آواز میں السلام علیکم کہتے ہیں، اور پھر سب جو ہے تو سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، مگر ماشاءاللہ سے کافی گھر میں خوشحالی آتی ہے، رزق کی تنگی نہیں آتی۔ اچھا، یہاں تک کہتے ہیں، سنا ہے، سنت کا طریقہ ہے کہ جب آپ لوگ ایک کمرے سے دوسرے کمرے بھی جاؤ گے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ ایک کمرے سے کچن میں بھی جائیں گے تو آپ سلام کیا کریں، کچن سے اوپر کے پورشن میں جائیں گے تو وہاں پر سلام کر دیں جاتے ہوئے، مطلب کسی بھی کمرے میں آپ کام کے لیے جاتے ہو تو السلام علیکم کہہ دینا چاہیے۔ اس کی کافی زیادہ برکات ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ بھی ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جنات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں، مگر جب ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ان پہ پاؤں وغیرہ بند ہو کے آ جاتے ہیں، تو پھر بڑی تکلیف وغیرہ دیتے ہیں۔ تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ کہیں پر بھی انٹر ہوتے ہو، سب سے پہلے سلام کے تو یہ فضائل ہے کہ آپ کے گھر سے جو شیطان ہے وہ کہے گا کہ اب تو اس گھر میں میرا کوئی کام ہی نہیں رہا، یہ لوگ تو اندر آتے ہوئے السلام علیکم انہوں نے کہہ دیا۔
تو جہاں پر سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہاں پر سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی بہت بہتری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو عورتیں تھیں جو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کہ گھر کے دروازے تک جا کر واپس آتی تھی، گھر کے اندر داخل ہوتی تھی، مطلب گھر ہی میں ہوتی تھی مگر وہ مڑ کر سناتی تھی جیسے وہ باہر سے آئی ہے، اور وہ تیز آواز میں سلام کرتی تھی اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص جو ہے تو 3 بار پڑھتی تھی، اور کہیں کہیں دفعہ دن میں وہ اس طرح جا کر تو پڑھتی تھی، اور یقین کرے کہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے۔ اور آپ لوگ اکثر پوچھتے ہو کہ سورہ مزمل میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے، تو سورہ مزمل میں نے 11 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد بتایا ہے، 11 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کوشش کرے کہ ریگولر پڑھے، ریگولر نہ بھی پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، 1-2 دن چھوٹ بھی جائے، اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، بس کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، جتنا آپ پڑھ سکے، جتنے دن آپ لوگ پڑھ سکے، اگر جب تک آپ لوگوں کی مراد پوری نہیں ہوتی تب تک پڑھے تب بھی بہتر ہے۔ اگر درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقفہ کچھ دنوں کا آ جائے تو پھر بھی کوئی اتنا مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ریگولر پڑھنا ہے اور خواہ پڑھنا ہے، تو آپ لوگ بیچ میں مطلب قضا بھی کر سکتے ہیں۔ بس پڑھنا یہ ہے کہ اس مراد کے لیے آپ لوگ پڑھتے جانا ہے جب تک کہ وہ مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی نیکسٹ ولاگ میں بھی، جہاں تک مجھ سے مطلب جو کچھ مجھے خود آتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا، اس ڈیپ فریزر کے بارے میں بہت سارے کمنٹس مجھے آتے ہیں، ظاہر ہے میں کچھ وظیفہ وغیرہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تو ساتھ ساتھ میں چیزیں تو دکھاتی رہتی ہوں، مگر مجھے نہ ریسیپی دکھاتی ہوں نہ تفصیل سے آپ لوگ کچھ بتاتی ہوں، تو بہت ساری میری بہنیں ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ لوگ ریسیپی بتا دیا کرے۔ تو خیر انشاءاللہ آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ میری ویڈیو کو اسی طرح لائک کیا کرے، پسند کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، کوئی بھی بات ہوئی پوچھا کرے مجھ سے، کسی بھی چیز کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ لوگ پوچھ لیا کرے، تو پھر میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ اچھا جی، یہ میرا فریزر ہے، یہ ورٹیکل فریزر ہے جس میں اس طرح کے ڈرا بنے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ ہم سب پاکستانیوں کا یہ عادت ہوتی پاکستانیوں کی کہ جب کوئی چیز بند ہوتی ہے، سیزن آف ہوتا ہے، تو اس سے ہم لوگ الماری بنا لیتے ہیں۔ یہ ڈرا میں نے اس لیے یوز کی ہے کہ اس میں مسالے پڑے ہوئے ہیں، اس میں چینی پڑی ہوئی ہے، اس میں دالیں پڑی ہوئی ہیں جو زیادہ آ جاتی ہے گروسری، حالانکہ میرا کچن چھوٹا سا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، تو جتنی چیزیں مطلب بچ جاتی ہے، تو جیسے یہ چاول ہو گئی بھی میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر چینی پڑی ہوئی ہے، وہاں نیچے میں نے گڑ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ چونٹیاں مونٹیاں تو اس میں آتی نہیں ہے، بالکل سیف ہے، اور یہ کافی اچھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لینا ہو تو اس کی صفائی بہت آسان ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی ڈرا جو اس کا گندا ہو جاتا ہے اس کو نکال کے آپ لوگ صاف کر لے، اور کھڑے کھڑے جھکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ڈیپ فریزر ہوتا ہے۔ میرے پاس پہلے ڈیپ فریزر تھا تو وہ جھک کے اسے چیزیں نکالنی پڑتی تھی، اکثر جب اس میں کوئی چیز گر جاتی تھی تو پوری کی پوری ڈیپ فریزر کو میں دھوتی تھی، جو کہ کافی بڑا مسئلہ تھا۔ اور اس میں تو یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز گرتی بھی نہیں ہے، اور کافی سپیس ہے، کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ ابھی سردیوں کا سیزن ہے، اس کے ساتھ ہی میرا فریج پڑا ہوا ہے، تو فریج کے اندر فریزر کے اندر میری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب پھر گرمی آتی ہے، جیسے یہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں فریز کرنی پڑتی ہے، کچھ آئٹم ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں ہر گھر میں، تو پھر اس کے لیے مجھے یہ چلانا پڑتا ہے۔ اور دوسری سب سے اچھی بات کہ یہ جگہ بھی اتنا نہیں لیتا، مطلب فریج کی طرح کھڑا ہوتا ہے، جتنا فریج کی جگہ ہوتی ہے اتنا ہی اس فریزر کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ وہ ڈیپ فریزر جو تھا تو وہ جگہ کافی لے لیتا ہے، تو اس کو تو مجھے لیے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ 4 سال ہو گئے ہوں گے۔ یہ میں نے 50,000 روپے کا لیا تھا جس دنوں میں کرونا سٹارٹ ہوا تھا، اسی سال میں نے یہ لیا تھا۔ مجھے جو تھے تو گلاس ڈور میں چاہیے تھا، مگر ان کے پاس گلاس ڈور میں نہیں تھا، گلاس ڈور والے تقریباً 5-6 ہزار ذرا مہنگے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سمپل ہی میں نے لے لیا تھا، کیونکہ میں نے اپنا ڈیپ فریزر بھیجا تھا، اس کے بعد پھر بڑی عید آنے والی تھی، میرے پاس فریزر نہیں تھا۔ بس یہاں پر یہ صرف میں لے آتی ہوں، یہ سورج نام کا صرف ہے، عام لوکل صرف ہے، مگر یہ کافی اچھا ہوتا ہے۔ کچھ میٹس وغیرہ جیسے صافیہ وغیرہ ہوتی ہیں کچن کی، کچھ اس طرح کی چیزیں میزیں ہوتی ہیں، کمبل وغیرہ، میں اس صرف سے دھوتی ہوں، جو کہ کافی اچھی جھاگ بھی بناتا ہے، تھوڑا ذرا تیز بھی ہے، مطلب جو آپ ہمارے نارمل کپڑے ہیں ان کو میں اس سے نہیں دھوتی، کیونکہ ان کا کلر تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے گروسری جو ہے تھی، تو یہ سنڈے کو ہم لے کر آئے ہیں، اور ابھی ان سب کو مجھے ایسا فل بھی کرنا تھا، اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی کرنی تھی۔ تو بس انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی عادت بنا لیں، اپنی بچیوں کو بھی عادت ڈلوائیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سب کو بتا دے، گھر میں جتنے بھی بندے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، آپ لوگوں نے ضرور سلام کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ سلام کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 دفعہ جو ہے تو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، برکتیں ہوں گی، ظاہر ہے آپ کے گھر سے شیطان چلا جائے گا۔ جب شیطان جہاں پر ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہی رہتا ہے۔
تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جن کے کرنے سے یقین کرے کہ دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور انسان کا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ اللہ کے ہاں کے پسندیدہ عمل ہے تو ظاہر ہے پھر تو ہمیں کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ہم لوگوں نے منگوا لی تھی گرل فش جو ہمارے گھر کے پاس ہی بنتی ہے، ہر قسم کی فش بن جاتی ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے گرل فش منگوائی ہے، اور جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے جو روٹیاں ہیں اس کو اٹھائی ہے، یقین کرے کہ اتنی زبردست اس کی اسمیل خوشبو آئی ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ بس ابھی ہم لوگ یہاں پر کھا لیں گے رات کا کھانا، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو ضرور لائک کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، شیئر کیا کرے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔